کبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پاکستان پیجن ایسوسی ایشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کائنڈلی یہ ویڈیو دیکھیے گا، اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کریں۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، فری ٹائم ہو، 10 منٹ آپ کے پاس ہوں، تب آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ایک بہت ضروری ٹاپک پہ میں بنانا ضروری سمجھا میں نے، اور جس سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی میں نے بنا رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کے ٹاپک ہیں 2۔ آج کل کچھ کبوتر پرور حضرات کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جس پہ کچھ میں وہ ایک پرندے کو، باز ہے، لگڑ ہے یا بحری ہے، اسے 2 اشخاص نے پروں سے پکڑا ہوا ہے اور ایک صاحب اسے جوتیوں سے مار رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، لائک کہ ہون کھائے گا کبوتر، ہور کھا کبوتر، اس طرح کے الفاظ، بہرحال گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی جس میں ایک بلی ایک کھڈے کے اندر چلے گئی، اس نے سارے کبوتر مار دیا اور اس بلی کو انہوں نے کھڈے کے اندر ہی رکھا اور اپنا بولی گلٹیر چھوڑ دیا اسے مارنے کے لیے۔ مجھے یہ ویڈیوز دیکھ کے صرف ایک چیز ذہن میں آئی کہ اللہ کی ذات پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر افضل بنایا ہے، اس لیے جو صاحب پرندے کو یا بلی کو مار رہے تھے ان کے علم میں ہو تو بہتر ہے، نہیں ہے تو وہ جان لیں کہ اللہ عز و جل کی ذات پاک نے پرندے کو، بلی کو یہ طریقہ سکھایا ہے کھانے کا، اس کے رزق کا۔ اللہ کی ذات پاک نے اسے فرمایا ہے، اسے حکم دیا ہے کہ شکار کر اور کھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ کیا آپ انسان ہو کر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ خود سے پوچھیں کہ آپ اشرف المخلوقات کہنے کے قابل ہیں، یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ نے جو لقب دیا اسے جھٹلا دیں، نعوذ باللہ۔ اگر یہ انسان ہے تو مجھے شرم ہے آتی ہے انسان ہونے پر۔ ہوش کے ناخن لو بھائی، یہ جو آپ ویڈیو بنا کے آپ وائرل کر رہے ہیں نا، دکھا رہے ہیں اپنی چودراہٹ، قیامت والے دن یہ تمام لوگ گواہ ہوں گے آپ کے اس گناہ کے، اور پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ موت بھی ہے، موت کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق دوبارہ زندگی بھی ہے، روز محشر بھی ہے، وہاں پر گناہ پکڑے جائیں گے، وہاں پر جو اس طرح وائرل کی ہوئی چیزیں ہوں گی نا، ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے گواہ ہزاروں میں، لاکھوں میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ گناہ مت کرو، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کسی کے آگے مت بولو، کہ وہ آپ میں اور اللہ میں، آپ دونوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ نے گواہ بنا لیا تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پاک چاہے تو معاف کر دے، لیکن گواہوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے بحری لگڑ باز کو طریقہ بتایا ہے اس طرح کھانے کا۔ اسے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کبوتر کھانے کا، اسپیشلی آپ کے کبوتر کھائے۔ اللہ نے کہا ہے اسے
کہ اس طرح تُو نے رزق کھانا ہے, تیرا یہ طریقہ حلال ہے. کیا آپ کو اجازت ہے اسلام میں؟ اللہ نے حکم دیا کہ اگر بیری لگڑ باز آپ کے کبوتر کو مار دے تو آپ اسے جوتیوں سے ماریں, اسے گولی مار دیں, اسے جان سے مار دیں. افسوس ہوتا ہے. سمجھدار بندے ہیں, کوئی بچے نہیں ہیں آپ. میں نے دیکھا عقل مند اچھی خاصی عمر کے بندے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. میرے بھائی پیسے کے نشے میں, چودراہٹ کے نشے میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ قیامت والے دن بچنا مشکل ہو جائے. یہ بے زبان آپ کو کھینچ کے نعوذ باللہ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے دوزخ تک لے جائیں. اللہ سے ڈرو. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. یہ بلی کو کہا ہے کہ تو بھی شکار کر اور کھا, بیری لگڑ باز کو کہا ہے تو شکار کر اور کھا. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے, جو اللہ نے حکم کیا, جو انہیں طریقہ سمجھایا, وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. کیا آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ اللہ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اگر اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر وہ اللہ جانے اور آپ جانے. لیکن مسلمان کو حکم ہے کہ تو اصلاح کر. ہر مسلمان کو حکم ہے, یہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہر مسلمان کو حکم ہے کہ کوئی چیز غلط ہوتی دیکھو تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ بتایا کہ ہاتھ سے روکو اس برائی کو, اگر روکنے کی سخت نہیں ہے تو زبان سے روکو, اگر زبان سے بھی روکنے کی سخت نہیں ہے تو دل میں اسے برا جانو, لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے اور بے زبان کی بد دعا بڑی جلدی لگ جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی واقعات دیکھے ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو وہ لوگ بھی بیچارے دیکھ رہے ہوں گے جن کے ساتھ گزر چکی ہے, جنہوں نے اس طرح کیا اور اس کا خمیازہ انہیں دنوں میں بھگتنا پڑا. چند دنوں میں دنیا نے دیکھا کہ چند دنوں میں ان کا ایسا نقصان ہوا, جانی نقصان, خدا کی قسم جانی نقصان ہوا, جو لوگوں نے دیکھا سب کو پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گا. ان میں سے کچھ صاحب فوت بھی ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, ان کے گناہ بخشے, ان سے راضی ہو. آپ سب سے گزارش ہے بھائی, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. ان بے زبانوں کو مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے, کیونکہ انہیں طریقہ کر یہ بتایا. یا تو آپ انہیں جا کے ان کے گھونسلوں میں جا کے دیں نہ کھانا کہ لو بھائی آپ نے یہ کھانا کھانا ہے, ریگولر آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں طریقہ بتایا کھانے کا کہ شکار کرو اور کھاؤ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس کھانے کا. وہ مزدوری کرنے نہیں جا سکتے, وہ کمائی کر کے لا کے دکانوں سے سامان خرید کے نہیں کھاتے. انہیں اللہ کی ذات پاک نے طریقہ بتایا کھانے کا کہ تم شکار کرو اور کھاؤ. اگر وہ شکار نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے. آپ اس کا کوئی حل ڈھونڈیں. ان جانوروں کو مارنے کا قدرت نے آپ کو حق نہیں دیا. ان کی بد دعا بہت بری ہے اور بڑی جلدی سنی جاتی ہے. ان کی شکایتوں شکایتیں جو ہیں ان جانوروں کی, پرندوں کی شکایتوں پہ تو نبیوں نے ریئیکٹ کر دیا. کیا کیا اونٹ کی شکایت پر نبی نے ریئیکٹ نہیں کیا؟ کیا کبوتر کی شکایت پر نبی نے ریئیکٹ نہیں کیا؟ نبیوں نے ریئیکٹ کیا. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی ذات پاک سب سے بڑی ہے, جسے چاہے زمین سے اٹھ کے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دے اور جسے چاہے آسمان سے اٹھا کے زمین پہ گرا دے. مت سوچو کہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے تو یہ سدا رہے گی. میرے رب کی مرضی ہوگی تو سدا رہے گی, رب کی مرضی ہوگی تو شاید کل بھی نہ ہو, اگلے دن ہی ختم ہو جائے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. دوسرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چوروں کے لیے. آج کل چوریاں بڑی ہو رہی ہیں.
گن پوائنٹ پہ بھی کبوتر چوری ہو رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہے کوئی چھوٹے موٹے چور نہیں ہیں. ہمارے دین کے مطابق جو چیز آپ کو ملنی ہے نا وقت مقرر پر، جو وقت مقرر کر دیا وہ چیز خود چل کے آپ کے پاس آ جائے گی. کہا گیا کہ جلد بازی کرو گے تو حرام طریقے سے آئے گی، صبر کرو گے تو حلال طریقے سے آئے گی. چوری کر کے لے لینا یا ڈاکہ ڈال کے لینا یہ جلد بازی کی ایک فارم ہے. آپ نے حرام کر کے لے تو لیا لیکن اس میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی برکت نہیں ڈلے گی. اگر برکت ڈلتی ہو تو آپ لوگ چوریاں ڈکیتیاں چھوڑ نہ دیں. کبھی انسان جب اکیلا بیٹھتا ہے نا، تنہائی میں بیٹھتا ہے تو لائٹ آف کر کے، بالکل لائٹ، کیونکہ لائٹ جو ہے نا وہ بھی انسان کا ساتھی ہے ایک، بالکل اندھیرا کر کے تب سوچے کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے کیا برا کر رہا ہے، بالکل تنہائی میں. تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ آپ برا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. چوریاں کرنے سے کبھی پوری نہیں پڑی کبھی کسی کی، اگر پوری پڑتی ہو تو چور چوری کرنا چھوڑ دیں، ڈاکو ڈکیتی کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، آخرت خراب کر رہے ہو. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اصلاح کا حکم رب نے دیا ہے، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. جو چوری کرنے والے ہیں وہ بھی کبوتر بازی ہوں گے. دوسرا کیا کرے گا چوری کر کے؟ کیوں کسی کا شوق خراب کر رہے ہو؟ کیوں بد دوا لے رہے ہو؟ بہرحال ہمارا کام ہے کوشش کرنا اصلاح کرنے کی. مانے نہ مانے آپ اپنی زندگی آخرت سنوارنا چاہیں سنواریں، نہ سنوارنا چاہیں نہ سنواریں، خراب کرنا چاہیں کریں. ہم نے اپنی کوشش کر دی، قیامت والے دن ہماری یہ پکڑنی ہوگی کہ ہم اگر میڈیا کا کام کر رہے تھے تو ہم نے یہ کوشش کیوں نہیں کی. ہم نے یہ کوشش کی اپنی طرف سے. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، ہمارا کام تھا اللہ کا حکم جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. آپ تک پہنچا دیا، اب آپ اپنی مرضی کریں. آپ کا اگر یہ دل مانے کہ یار رب ہے، موت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، روز محشر ہے، حساب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو مان لیجیے گا. کیونکہ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں نا. 100 قتل کرنے والے کی بھی توبہ رب نے قبول کر لی. اللہ کی ذات پاک بڑی بے نیاز ہے، جسے چاہے معاف کر دے. ابھی زندگی ہے، معافی مانگ لو، بچ جاؤ گے، ورنہ قبرستان بھرے پڑے ہیں جن کی تمنا یہی ہے کہ ایک دن کی زندگی مل جائے، ہم سجدہ کر لیں تیرے آگے میرے رب. لیکن اب مہلت نہیں ہے ان کے پاس، ختم ہو گئی مہلت. آپ کے پاس ہے، اصلاح کر لو بھائی اپنی، اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی. جس پرندے کو مارا گیا شاید اس کے پیچھے بچے بھی ہوں، آپ نے ایک جان کے ساتھ پتہ نہیں کتنی جانیں اور لینی. جس بلی کو مار دیا گیا شاید اس کے پیٹ میں بچے ہوں، یا میں بھی اس کے وہ بچے پال رہی ہو، آپ نے ایک کے ساتھ کتنی جانوں کا نقصان کر دیا. قتل ہے، روح جانور میں بھی ہے، روح انسان میں بھی ہے. قتل کا بدلہ قتل، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. یہ مت سوچیں کہ آپ نے بہت بڑی بہادری کر دی، اپنے سے نیچے والے پہ نیچے کے درجے والے پر آپ نے زور دکھا کے بہت بڑی بہادری کر دی. آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے غلطی کے. حکمران آئے، کیا جب سے پاکستان بنا حکمران کئی آئے کئی گئے، اتنی زیادتیاں کی، ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہ آپ سے ہیوی ہیں، آپ لوگ ڈرتے ہیں ان سے. اپنے سے نیچے والوں پہ آپ کا زور ہے، شرم آنی چاہیے. افسوس، حد افسوس، پھر بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات پر افضل. رب نے جو آپ کو لقب دیا ہے اس کا ہی کوئی حیا کر لو یار.
اس کا کوئی پاس رکھ لو. کو خدا کا خوف کرو, اللہ کی ذات پاک پر یقین کر لو. ابھی بھی یقین زبان سے مت کہو, دل سے مانو گے تب ڈر بیٹھے گا, تب ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. بچ جاؤ, ابھی بھی بچ جاؤ. ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا, اللہ تعالیٰ کا حکم آپ تک پہنچانا, پہنچا دیا. اب آپ کی مرضی, آپ مانیں گے آپ کا فائدہ, نہیں مانیں گے آپ اپنا نقصان کریں گے. نہ میرا کوئی فائدہ نہ میرا کوئی نقصان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.